المدینۃ وکانت تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. یہ جو دیوار ہے جس کو میں نے سیدھا کیا، یہ اس شہر کے، اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے جو اس کے باپ نے گاڑا ہوا ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو پورے گاؤں والے یہ خزانہ لوٹ لیتے. میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا تاکہ وہ خزانہ محفوظ ہو جائے. اور جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. پتہ یہ چلا کہ صالحیت کا جو فائدہ ہوتا ہے، اگر باپ نیک ہے تو اس کی صالحیت کا فائدہ اس کے بیٹوں کو پہنچتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں، نسلوں میں چلتی ہیں. باپ کی نیکی کا فائدہ بیٹے کو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے بینک بیلنس کرتے رہتے ہیں. خراب بچے نکل گئے تو بینک بیلنس کتنے دن ٹکتا؟ آپ خود صالح بنو، نیک بنو، آپ کی صالحیت کا فائدہ آپ کے بچوں کو پہنچنے والا ہے. کہ مرنے کے بعد زندگی میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ. اور اگر بچے نیک ہیں تو مرنے کے بعد باپ کو اس کا فائدہ. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ اور علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الوصیہ کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا. عمل ختم ہو گیا. عملا صالحا من عمل صالحا. مرنے کے بعد آدمی نہ تو اچھا عمل کر سکتا ہے نہ برا عمل کر سکتا ہے. عمل ختم ہو گیا. اس میں ایک نکتہ یہ ملا کہ جو آدمی قبر کے پاس جا کر کہتا ہے بابا بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، بیٹا دینا یہ عمل ہے، بیٹی دینا ایک عمل. میری حاجتیں پوری کر دو، حاجتیں پوری کرنا عمل ہے. نبی یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں بیٹا مانگ رہا ہے، بیٹی مانگ رہا ہے، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل تو ختم ہو گیا. تم کہاں سر پھوڑ رہے ہو؟ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، عمل ختم، اس کا ختم ہو گیا. 3 چیزیں مرنے کے بعد اس کو ملتی رہتی ہیں. صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کوئی سرائے بنا دی، کوئی ایسی چیز بنا دی جس سے خلق الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اسے فائدہ اٹھاتی ہے تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. صدقہ جاریہ. نمبر 2 اور علم ينتفع به، علم چھوڑ کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. مدرسہ ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، علماء ہیں علماء سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ. اسی طریقے سے کوئی کتاب لکھ دی، کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس علم سے تب تک مرنے کے بعد اس کو اس علم کا فائدہ پہنچتا رہے گا. نمبر 3 او ولد صالح، اگر اولاد نیک ہے چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، وہ اگر دعا کرے تو اس دعا کا فائدہ ماں باپ کو پہنچتا ہے، باپ کو پہنچتا ہے. الحمدللہ. اور ولد صالح، دیکھو صالحیت کا فائدہ. باپ اگر نیک ہے تو اس کی صالحیت کا فائدہ بچوں کو، اور اگر بچے نیک ہیں تو ان کی صالحیت کا فائدہ اس کے باپ کو، ماں کو. تو عمل صالح کا اپنا ایک اثر ہے اور برے عمل کا، عمل غیر صالح. دیکھو ایک نکتہ بتاتا ہوں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، تفسیر ابن عثیمین میں، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اذا ذکر الشیء، علماء دیکھیں، اذا ذکر الشیء ثم ذکر بعدہ علی وجہ المقابلۃ ففسر ما بعدہ علی ضد ما قبلہ. کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز بیان کی جائے اور پھر اس کے بعد کوئی چیز اس کے مقابلے میں ذکر کی جائے تو بعد والی کی تفسیر پہلے والی شے کے اپوزٹ کی جائے گی. یہ ہے ففسر ما بعدہ علی ضد ما قبلہ. نہیں سمجھے؟ اب یہاں کہا گا من عمل صالحا، جس نے عمل صالح کیا، اور وہاں وعصا برا کیا، تو گویا کہ عمل صالح کا اب الٹا کیا ہوا؟ اساء. اب یہ اساء کی تفسیر ماقبل کی ضد ہوگی. عمل صالح یعنی عمل غیر صالح کی تفسیر، اساء کی تفسیر عمل غیر صالح سے ہوگی. اور یہ ترکیب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے قرآن حکیم میں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا ہے، باپ کا دل تڑپ اٹھا، کہا بیٹے کشتی
میں آ جا. کہا کہ نہیں آؤں گا. یہ جودی پہاڑ جو دکھ رہا ہے یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا, اس پر چڑھ جاؤں گا. باپ نے کہا, نوح علیہ السلام نے کہا, بیٹا یہ پانی نہیں ہے, اگر پانی ہوتا تو شاید تو بچ جاتا, یہ اللہ کا عذاب ہے, اس سے تو بچ نہیں سکتا. آ جا میرے بچے, آ جا کشتی میں آ جا. وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. کافروں کے ساتھ مرے, کافروں میں ساتھ ہو. بات ہو ہی رہی تھی, ایک موج آئی نیچے لے کر چلی گئی. بیٹا کیسا بھی خراب ہو, باپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے اس کو مصیبت میں دیکھ کر کے, بہت تکلیف ہوتی ہے. باپ کا دل تڑپ اٹھا. اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, کہا قال نوح, نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے اہل میں سے, اور تو نے وعدہ کیا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا. ڈانٹ آئی, انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ اکبر. کہتے پیر بچا لیں گے, امام صاحب بچا لیں گے, فلاں صاحب بچا. دیکھو نبی ایک درخواست کر رہا, درخواست ریجیکٹ کر دی گئی بارگاہ الہی سے جی, اور ڈانٹ پڑی, میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ تو جاہلوں میں مت ہو جا. اللہ. تو دیکھو انہ عمل غیر صالح, یہ عمل غیر صالح, ایک ہوتا ہے عمل صالح, ایک ہوتا ہے عمل غیر صالح. ایک ہوتا ہے نیک عمل, عمل صالح, ایک ہوتا ہے عمل غیر صالح جو نیک عمل نہیں ہوتا, اس کا اپوزٹ ہے وہ. یہ تو عمل صالح کا مطلب ہوا, جو آدمی بھی نیک عمل کرے گا اس کو اس کا فائدہ ملنے والا, اور جو آدمی نیک عمل کرے گا, اب آگے بتایا جا رہا ہے, یہ تو عمل صالحن کی تفسیر ہوئی. من ذکرن او انسا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ابن عاشور لکھتے ہیں اس ٹکڑے کی تفسیر میں, ان احکام الاسلامی یستوی فیہا الذکور والنساء, اسلام کے جو احکام ہیں ان میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. جس طرح نماز مردوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے, روزہ جس طرح مردوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے, زکات جس طرح مردوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے. جتنے احکام اسلام ہے, جس طرح مردوں پر احکام اسلام فرض ہے, اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر. مردوں کو بھی جہنم میں جانا ہے, عورتوں کو بھی جہنم میں جانا ہے. مردوں کو بھی جنت میں جانا ہے, عورتوں کو بھی جنت میں جانا ہے. اچھا یہیں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ عورتیں بھی جنت میں جائیں گی, مرد بھی جنت میں جائیں گے. مرد بھی جہنم میں جائیں گے, عورتیں بھی جہنم میں. جہنم میں تعداد سب سے زیادہ کس کی ہوگی؟ عورتوں کی. اکثر اہلیہ النساء, بخاری شریف کی روایت ہے. کیوں؟ یہ دو کام بہت زیادہ کرتی ہیں. ایک تو کثرت سے لعنت کرتی ہیں, بیٹے کے اوپر بگڑ جائے, بچی کے اوپر بگڑ جائے تو لان تان کرتی رہتی ہیں, اور شوہر کی نافرمانی میں آگے رہتی ہیں. زندگی بھر اگر شوہر نے وفا کی ہے اور ایک دفعہ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی تو کہے گی زندگی بھر میں تیرے ساتھ رہ کر پریشان ہی رہی ہوں, کبھی تیرے سے کوئی سکھ نہیں ملا. اللہ. تو یہ تکسرن اللعن, کثرت سے تم لعنت کرتی ہو, اور دوسرے تم شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو, اس وجہ سے جہنم میں تعداد تمہاری زیادہ ہے. تو من ذکرن او انسا, احکام اسلام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. ایک نکتہ یہ بتاؤں کہ پہلے مرد کا تذکرہ ہے, بعد میں عورت کا تذکرہ ہے. کیوں ایسا کیوں؟ من انسا و من ذکرن کہا جاتا, او ذکرن, من ذکرن او انسا کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب ایک آیت میں, چلیے وہ پڑھ لیتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. یہ دو ٹکڑے ہیں اس آیت کریمہ میں جس میں دو سوالوں کا جواب دیا گیا ہے. ایک جاہلیت کے, ایک مفروضے کا جواب دیا گیا ہے. مفروضہ یہ ہے کہ عورت بے حقی ہے. بے حقی کا مطلب اس کا کوئی حق نہیں ہے جی, سارے حقوق مردوں کے لیے ریزروڈ ہیں, عورت کا کوئی حق نہیں ہے. عورت کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا, اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا تھا کہ میرا خیال ہے کہ جانوروں سے بھی زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا. انہیں حق دیا ہی نہیں جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس مفروضے کا رد فرمایا, کہا کہ جیسے حقوق عورتوں کے ہیں مردوں کے, اسی طریقے سے حقوق عورتوں کے بھی ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو اس مفروضے کا رد کیا گیا کہ عورت حق ہی نہیں رکھتی ہے, بتایا حق رکھتی ہے, اور جتنے حقوق تمہارے ہیں اتنے حقوق اس کے بھی ہیں. اچھا پھر ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں, جیسے کہتے ہیں مساوات
نسواں، عورتوں کی برابری، اور اس کے لیے باقاعدہ تحریکیں چلتی ہیں کہ مرد جس طریقے سے آفس میں جاتا ہے عورت بھی اسی طریقے سے بے پردہ ہو کر کے آفس میں جائے، تو مساوات نسواں اس کے حامی موجود ہیں اور باقاعدہ ان کی تحریکیں ہیں۔ تو اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا ایسا نہیں ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو یک گونا فضیلت حاصل ہے عورتوں پر، یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ساخت کے اعتبار سے بھی، ذہن کے اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بھی، گویا کہ دو سوالوں کے جوابات دیے گئے۔ ایک تو عورت بے حق نہیں ہو سکتی، بے حقی نہیں ہو سکتی، حق ہے اس کا، دونوں حقوق میں برابر ہیں۔ اور دوسرے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ کیا مرد اور عورت دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، مساوات نہیں ہے دونوں میں، بلکہ عورت کے اوپر مرد کو یک گونا فضیلت حاصل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد یک قوام ہے عورتوں کے اوپر۔ جی، تو یہ جو ایک درجہ مردوں کا عورتوں کے اوپر ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا تذکرہ پہلے کیا اور عورت کا تذکرہ بعد میں کیا۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ یک گونا فضیلت حاصل ہے مرد کو عورت پر۔ کیسے؟ مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا مگر عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے اندر برداشت اور تحمل کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر برداشت کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اور عورتوں کا جو مزاج ہوتا ہے بچوں جیسا ہوتا ہے، ان کے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی، تحمل نہیں ہوتا۔ اگر ان کو طلاق کا حق دے دیا جاتا تو پوری عائلی زندگی، پوری خاندانی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ اسی وجہ سے ان کو خلا کا حق دیا گیا۔ اگر میاں بیوی میں جم نہیں رہا ہے، میاں بیوی کے